السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم قرآن کریم کے ایک عظیم صبر و جسد و جہد سے بھرپور اور ایمان کو تازہ کرنے والے واقعہ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کلیم اللہ سے ہم کلام ہونے والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کسی نبی کا ذکر آیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ کی زندگی ہر دور کے مظلوموں، داعیوں اور حق پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پہلا حصہ فرعون کا ظلم اور بنی اسرائیل کی حالت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ۔ مصر میں انتہائی ظلم و ستم کا زمانہ تھا۔ مصر کا بادشاہ فرعون اپنے کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے، جو مصر میں غلام بنا دیے گئے تھے۔ ان سے سخت مشقت کا کام لیا جاتا، ان کے بیٹیوں کو ذبح کر دیا جاتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور صندوق کا واقعہ۔ اسی ظلم کے دور میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک نیک اور با ایمان عورت تھی۔ اللہ تعالی نے ان کے دل میں وحی ڈالی، اس بچے کو دودھ پلاتے رہو اور جب ڈر محسوس کرو تو اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ کتنا بڑا امتحان تھا! ماں نے اپنے لخت جگر کو دریا کے حوالے کر رہی ہے، مگر اللہ پر کامل یقین کے ساتھ۔ وہ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ تیسرا حصہ فرعون کے محل میں پرورش۔ فرعون کی بیوی آسیہ نہایت نیک دل اور مومنہ عورت تھی۔ انہوں نے بچے کو دیکھا تو دل پگھل گیا اور فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمن کے گھر میں اللہ کی حفاظت میں پروان چڑھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، جو بچہ فرعون کے خوف سے مارا جاتا رہا وہی فرعون کے محل میں پلنے لگا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی داعیہ کا دودھ قبول نہ کیا، حتیٰ کہ ان کی حقیقی والدہ کو بلا لیا گیا۔ یوں ماں کو بیٹا بھی مل گیا اور عزت کے ساتھ روزی بھی۔ چوتھا حصہ جوانی، قطر قبطی اور مدین کی طرف ہجرت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن دیکھا کہ ایک قبطی یعنی فرعون ایک بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کی، ایک گھوسا مارا اور قبطی مر گیا۔ یہ قتل ارادت نہ تھا مگر واقع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ فرعون کے دربار میں بات پھیل گئی کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک خیر خواہ نے آ کر خبر دی، اے موسیٰ یہاں سے نکل جاؤ، یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ نہ کوئی زاد راہ نہ سواری، صرف اللہ پر بھروسہ۔ پانچواں حصہ مدین میں قیام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو لڑکیوں کی مدد کی جو کنویں سے پانی نہیں نکال پا رہی تھی۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور کئی سال تک اپنے پاس رکھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پرسکون دور تھا، جہاں انہوں نے صبر، محنت اور ذمہ داری سیکھی۔ چھٹا حصہ کوہ طور اور نبوت کا عطا ہونا۔ کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ جب قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، تمہیں نبی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمک اٹھنا، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر حق کا پیغام دو۔ ساتواں حصہ فرعون کے دربار میں دعوت حق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور فرمایا، بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ فرعون نے انکار کیا اور جادوگروں کو بلایا۔ جب مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب جادو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان پر سخت ظلم کیا مگر وہ ایمان پر قائم رہے۔ آٹھواں حصہ عذاب، ہجرت اور دریائے نیل۔ فرعون پر مختلف عذاب آئے مگر باز نہ آیا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل پڑے۔ فرعون لشکر سمیت پیچھے آیا، سامنے دریا، پیچھے دشمن۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا راستہ بن گیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ فرعون داخل ہوا تو دریا بند ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا مگر آخری لمحے کا ایمان قبول نہ ہوا۔ نواں حصہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں۔ نجات کے بعد بھی بنی اسرائیل نے ناشکری کی، بچڑے کی پوجا کی، منت سلوا کے باوجود شکوے احکامات سے انکار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر، دعا اور سخت محنت سے امت کی اصلاح کی۔
اختتامی سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا. ظلم کا انجام تباہی ہے. حق دعوت صبر مانگتی ہے. نجات صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے. اللہ ہمیں قرآن سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.